بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشل میں خوش آمدید۔ آج 25 سال کی عمر میں سرکاری ہسپتال کے بیڈ پر لاوارثوں کی طرح لیٹی میں اپنے گزرے دنوں کو یاد کر رہی ہوں۔ وہ گناہ جو میں نے انجانے میں نہیں بلکہ جان بوجھ کر کیے تھے، ان کی کسک پل پل مجھے تڑپا رہی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں بس چند پل یا چند دن کی مہمان ہوں۔ مجھے ایڈز ہے اور اس کی وجہ میں خود ہوں، کیونکہ میں ایک طوائف ہوں۔ کچھ خاندانی طوائفیں ہوتی ہیں، لاکھوں میں کوئی ایک مجبوری میں بھی طوائف بن جاتی ہوگی، مگر کچھ میری طرح شوقیہ طوائفیں بھی ہوتی ہیں، جن کو ان کی بھوک اس مقام تک لے آتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ جب راستے کے غلط ہونے کا احساس ہوتا ہے تب تک کچھ بھی صحیح نہیں رہتا۔ بھوک کے بارے میں آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا کہ کئی طرح کی ہوتی ہے، جیسے پیسے کی بھوک، شہرت، دکھاوے اور جسم کی بھوک۔ جسم کی بھوک ایک تو خوراک کی ہوتی ہے اور دوسری ہوس۔ میں بھی ان سب چیزوں کی بھوکی تھی۔ اگرچہ میں ایک شریف خاندان سے تھی، مگر آج میرے نام کے ساتھ طوائف لگایا جاتا ہے۔ مگر یہ الگ بات ہے کہ میں کسی مجبوری میں نہیں بلکہ شوق سے طوائف بنی ہوں۔ رکیے، میں آپ کو شروع سے اپنی کہانی سناتی ہوں۔ میرا نام شازیہ ہے۔ ویسے نام کی کوئی خاص اہمیت نہیں، کیونکہ نام سے زیادہ انسان اپنے کردار اور کام سے پہچانا جاتا ہے، وہ چاہے اچھا ہو یا برا۔ میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوئی۔ 2 بھائی اور 3 بہنوں میں میرا نمبر سب سے بڑا ہے۔ ابو کی ایک چھوٹی سی کریانہ کی دکان تھی، جس سے ہونے والی آمدنی اگر زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں تھی۔ اچھا گزارا ہو جاتا تھا، مگر مجھے لگتا تھا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اور میرے خواب ادھورے رہ جائیں گے، اور ان خوابوں کو ہی پورا کرنے کی خواہش نے مجھے ان راستوں پر ڈال دیا جہاں بے جا خوابوں کی تعبیر کے بدلے فقط ذلت اور رسوائی مقدر ہوتی ہے۔ میں جب کالج میں داخل ہوئی تو اس احساس نے مزید شدت پکڑ لی کہ ہم بہت غریب ہیں اور لوگوں کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ گھر سے جیب خرچ اور ضرورت کے لیے دوسری چیزیں کہے بنا مل جاتی تھیں، مگر یا تو مجھ میں احساس کمتری کچھ زیادہ ہی تھا یا پھر میں ناشکری تھی۔ میرا خیال ہے دونوں باتیں ہی مجھ میں تھیں۔ میں جب کالج میں دیگر لڑکیوں کو دیکھتی جن میں سے کچھ کار پر آتی تھیں تو احساس کمتری مزید گہرا ہو جاتا۔ میری بھی خواہش ہوتی کہ میں بھی ایسے ہی کالج میں آؤں اور انہی کی طرح دوسری لڑکیوں پر پیسے خرچ کروں اور وہ لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھریں۔ شاید یہی دکھاوے کی بھوک ہوتی ہے۔ لڑکیوں کے پاس مہنگے اینڈرائیڈ فون تھے اور میرے پاس فقط عام پھٹیچر سا موبائل، جس سے صرف فون سنا اور کیا جا سکتا تھا۔ یہ بھی ابو نے احسان کرتے ہوئے مجھے اس لیے لے کر دیا تھا کہ کبھی کالج سے دیر سویر ہو جائے تو کال کر کے مجھے بتا دینا۔ میں کالج میں داخل ہوتے ہی اس موبائل کو آف کر کے بیگ میں ڈال لیتی اور گھر آ کر ہی اسے نکالتی تھی۔ میں ایسا موبائل دکھا کر اپنی دوستوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میری شدید خواہش تھی کہ میرے پاس بھی اچھا سا کوئی اینڈرائیڈ فون ہو اور میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح فیس بک، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک استعمال کروں، مگر میں جانتی تھی کہ امی ابو اس کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ذرا پرانے خیالات کے تھے۔ پردے کے سخت حمایتی۔ حجاب بھی میں ان کے کہنے پر ہی مجبوری کی حالت میں کر لیتی تھی، اور وہ بھی صرف گھر کی حد تک۔ گھر سے باہر نکلتے ہی میں نقاب تو کیا دوپٹہ بھی اتار دیتی تھی۔ کالج میں کئی لڑکیوں نے ٹک ٹاک پر اپنے اکاؤنٹ بنا رکھے تھے اور ان کی کئی لاکھ تک فالوورز بھی تھے۔ وہ اکثر مجھے کمنٹس دکھاتی جن پر کئی لڑکوں نے ان کے دل کھول کر تعریف کی ہوتی تھی۔ اینڈرائیڈ موبائل لینے کی خواہش دن بہ دن میرے اندر زور پکڑنے لگی اور پھر یہ خواہش جیسے میری مجبوری ہی بن گئی۔ 2-3 دن بعد میں نے ایک رات امی سے کہہ دیا کہ مجھے ٹچ موبائل چاہیے۔ تعلیم کے لیے موبائل بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے رابطے میں رہنا پڑتا ہے۔ امی نے بس اتنا کہا تھا کہ بیٹا، جب موبائل ایجاد نہیں ہوئے تھے لوگ تب بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ امی زمانے کے حساب سے ہر چیز کے طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنی بات کے حق میں دلیل دی۔ امی خاموش ہو گئیں۔ شاید وہ مجھ سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ امی نے ابو سے بات کی اور تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد ابو نے مجھے موبائل لے دیا۔ میں اس دن بہت خوش تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ دن میری بربادی کے آغاز کا دن ہے۔ موبائل ہاتھ میں آتے ہی میں نے سب سے پہلے ایک نیو سم لی۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے جیب خرچ سے بچا رکھا تھا سب کا بیلنس کروایا اور نیٹ پیکج لگا کر فیس بک، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک انسٹال کر لی۔
फेस बुक और टिकटॉक पे डोल बट के नाम से आईडीज बनाई। कुछ ही दिनों में सोशल नेटवर्क की दुनिया ने मुझे अपने हिसार में जकड़ लिया था। फेसबुक पे कई फ्रेंड्स थे, कुछ ग्रुप्स भी ज्वाइन कर रखे थे। मैं अपने चेहरे के बिना तस्वीर अपनी आईडी पे पोस्ट करती रहती, जिन पर आने वाले लाइक और कमेंट्स ने मुझे मजबूर कर दिया कि अपनी असल चेहरे के साथ तस्वीर पोस्ट करूं। फिर एक दिन मैंने एक शेर के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट कर दी और मैं हैरान रह गई जब सिर्फ 24 घंटों में उस पर 1000 से ज़ायद लाइक और सैकड़ों कमेंट्स आए। ज़्यादातर कमेंट्स लड़कों के थे जिन्होंने दिल खोलकर मेरी तारीफ की थी। उनमें से कुछ ने तो ये भी कहा था कि मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत हसीन हूँ, और ऐसी बातों ने मेरा दिमाग आसमान पर पहुँचा दिया। टिकटॉक पर 1-2 माह तक तो मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया। फिर एक दिन अपनी चंद सेकंड की एक वीडियो टिकटॉक पे अपलोड कर दी। कुछ खास रेस्पॉन्स नहीं आया था, मगर मैंने फिर लगातार वीडियोस अपलोड की और चंद माह में मेरे फॉलोअर्स लाखों में हो गए थे। डांस की एक वीडियो पे कई हज़ार व्यूज़ आने लगे। जब से मोबाइल लिया था अम्मी से कई बार तकरार हो चुकी थी। घर के काम भूलकर मैं मोबाइल में ही खोई रहती और अम्मी सारा दिन काम करती रहती। मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अपने घर वालों से ज्यादती कर रही हूँ। एहसास होता भी कैसे? सोशल नेटवर्क की झूठी दुनिया ने मेरे दिमाग पर ऐसा जादू कर दिया था कि मुझे अपने सच्चे रिश्ते झूठे और लोगों के झूठे अल्फाज सच्चे लगते थे। मुझे लगने लगा था कि मैं गलत जगह पैदा हो गई हूँ। ये मेरे जैसी हसीन लड़की की जगह ही नहीं है। मुझे तो किसी अरबपति के घर में पैदा होना चाहिए था। यानी मेरा बाप अब मुझे कमतर लगने लगा था। वो बाप जिसने दिन रात एक करके हमें हमेशा अच्छे हाल में रखने की कोशिश की, जिसने अपना सुख चैन फकत हमारे लिए त्याग रखा था। वो बाप अब मुझे गरीब लगता था, जिसके पास मेरे लिए कुछ भी नहीं था। ये गलीज बागियाना सोच डिजिटल तवाइफ बनने के बाद पैदा हुई थी। जब टिकटॉक पे मेरे एक ठुमके पर लाखों फैन अश करते थे, तब मुझे लगता था मैं गलत जगह पैदा हो गई हूँ। जिसके लाखों चाहने वाले हों उसे तो ज़मीन पर कदम भी नहीं रखना चाहिए। दिन में कई लोग फेसबुक पे मैसेज करते और मिन्नतें करते थे कि सिर्फ एक बार रिप्लाई दे दो, मगर मैं चंद एक के सिवा किसी को मुंह नहीं लगाती थी। टिकटॉक पे भी ऐसी ही सूरत हाल थी। कई लड़कों के फ़ोन नंबर्स मेरे पास थे जिनसे व्हाट्सएप पे बात होती रहती थी। उनमें से 2-4 से कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ी थी। वो मुझसे हर किस्म की गुफ्तगू करते थे, जिसमें नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल होते थे, मगर मुझे बुरा नहीं लगता था और ना मैंने कभी उनको मना किया था। ये मेरे किरदार की पस्ती थी और शायद बर्बादी की हद भी। फिर एक लड़के ने मुझसे मिलने का कहा। उसका नाम आशिर था। वो बहुत अमीर घराने से था। उसने मुझे अब तक कई गिफ्ट्स और भारी रकूम भेजी थी। मैंने सोचना भी गवारा ना किया और उसे हाँ कह दी। मैं चाहती थी कि वो मुझसे शादी कर ले ताकि मैं सारी ज़िंदगी ऐश से रहूं। इतवार के दिन मैं बिना किसी को बताए उससे मिलने चली गई। दूसरे शहर से था और मुझसे मिलने मेरे शहर अपनी गाड़ी में आया था। हमने मुलाकात के लिए शहर का एक मारूफ रेस्टोरेंट मुंतखब किया था। मुकर्ररा वक्त पर मैं उस रेस्टोरेंट के पास पहुंच गई। घर से निकलने से पहले मैंने उसे कॉल कर ली थी। मेरे पहुंचने के कुछ देर बाद वो भी पहुंच गया। मैं उसे वीडियो कॉल और तस्वीरों में पहले ही देख चुकी थी। वो काफ़ी हैंडसम था। हमने खाना खाया और ढेर सारी बातें की, जिसमें ज़्यादातर वो मेरी तारीफ़ ही करता रहा। इसके बाद उसने मुझे बहुत सारी शॉपिंग कराई। इतनी महंगी चीज़ें मैंने ज़िंदगी में पहली बार खरीदी थी। सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं आसानी से छुपा सकती थी। उसने मुझे कुछ रकम भी दी जो मैंने रस्मी इनकार के बाद ले ली। उसने दोबारा मिलने का वादा किया और मुझे घर से कुछ दूर अपनी गाड़ी से उतारकर चला गया। मैं हवाओं में उड़ने लगी थी। मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर आशिक की सूरत में अनकरीब पूरी होती नजर आ रही थी। इसके बाद हम कई बार मिले और कई बार मिलने के बाद ये मुलाकातें हद पार करके नाजायज़ ताल्लुकात में बदल गईं। मैं इस उम्मीद पर अपना आप आशिर को सौंपती रही कि एक दिन तो मुझे इसकी बीवी बनना ही है, तो पहले ये सब कर लेने में क्या हर्ज है। बस मैं ये भूल गई थी कि ये आशिर की मोहब्बत नहीं हवस थी, और हवस जब पूरी हो जाए तो फिर मोहब्बत भी हो तो ख़त्म हो जाती है, और साथ ही इंसान की वक़्त भी। मेरे साथ भी यही हुआ था। ये अलग बात है कि मैंने आशिर से अपनी इज्जत की पूरी कीमत वसूल की थी।
مجھے اگرچہ عاشر سے شادی نہ ہونے کا افسوس ہوا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کہ عاشر کی دولت سے میں اپنے خواب پورے کر سکتی تھی، مگر مجھے دولت کمانے کا راستہ بھی مل گیا تھا۔ عاشر کے جانے کے بعد کئی امیر لڑکوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور ان سے ٹھیک ٹھاک تحائف کے نام پر رقم وصول کی۔ بدلے میں ان کو ایک آدھ بار مل لیتی تھی۔ میرے اکاؤنٹ میں کئی لاکھ روپے جمع ہو چکے تھے جن کی خبر کسی کو بھی نہیں تھی، اور ٹک ٹاک پہ میرے فالوورز کئی ملین تک پہنچ گئے تھے۔ لوگ مجھے جانتے تھے، میری ایک پہچان تھی، ایک نام تھا۔ کبھی میری امی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتی تھی جن میں کئی سوال ہوتے تھے، مگر انہوں نے کبھی مجھ سے کچھ پوچھا نہیں تھا، یا شاید ان کو پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میرے دل سے ان کا ڈر نکل گیا تھا اور میں ان سے کئی بار بدتمیزی بھی کر چکی تھی۔ بندہ جب مسلسل گناہ کرتا ہے تو وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے کسی کا ڈر خوف نہیں رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر امی نے ابو کو میری شکایت لگائی اور ابو نے مجھے کچھ کہا تو میں یہ گھر چھوڑ جاؤں گی۔ میرے پاس اب اتنے پیسے تھے کہ کہیں بھی رہ سکتی تھی۔ ویسے بھی کئی لڑکے مجھے اکثر کہتے تھے کہ اگر کبھی مجھے ان کی مدد کی ضرورت ہو تو بلا جھجک ان سے کہہ سکتی ہوں۔ یہ میرے دوست تھے، اور ایسے بھیڑیے دوست جنہوں نے شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ ایک عورت کے لیے بھیڑیوں کے معاشرے میں سب سے بہترین جائے پناہ صرف اس کا گھر ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب میں گھر چھوڑ کر ایک دوست کے پاس گئی۔ اس کا نام ساجد تھا اور اس سے میری ہیلو ہائی کچھ دن پہلے ہی ہوئی تھی۔ ساجد کا کہنا تھا کہ وہ ایک ایسی کمپنی میں جاب کرتا ہے جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اشتہار کے لیے ان کو ماڈلز فراہم کرتے ہیں۔ ساجد نے لفظوں کے ایسے جال بنے کہ میرا دل چاہا ابھی گھر چھوڑ کر اس کے پاس چلی جاؤں۔ اس نے کہا ہمارے ایم ڈی کو ماڈلنگ کے لیے عرصے سے آپ جیسی لڑکی کی تلاش تھی جو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو۔ کل میں نے آپ کی ویڈیوز اپنے ایم ڈی کو دکھائیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ فوراً اس لڑکی سے رابطہ کرو، اور اگر وہ راضی ہو جائے تو بلا تاخیر یہاں آ کر اپنا فوٹو شوٹ کروا سکتی ہے۔ ایک فوٹو شوٹ کا معاوضہ ساجد نے لاکھوں میں بتایا تھا اور راتوں رات شہرت الگ۔ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ میری تصویر وہ ایک معروف میگزین پر لگائیں گے، کیا پتہ کسی کی نظر پڑ جائے اور تمہیں کسی فلم میں چانس مل جائے۔ میں خود کو کیمرے اور لائٹس کی چکا چوند میں ہزاروں پرستاروں کے بیچ گاڑی سے اترتا دیکھ رہی تھی۔ میڈیا والے مجھ سے ایک سوال پوچھنے کے لیے مرے جا رہے تھے اور لوگ میری ایک جھلک دیکھنے کو۔ میں نے فقط 2-4 دن صبر کیا اور پھر ایک دن خاموشی سے گھر چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ میرے دقیانوسی خیالات کے مالک ماں باپ مجھے کبھی بھی اس کی اجازت نہ دیتے۔ میں نے سوچا جب مشہور ہو جاؤں گی تو شاید گھر والے خود ہی راضی ہو جائیں گے، اور اگر نہ بھی ہوئے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ گھر سے نکل کر میں سیدھا ساجد کے پاس گئی۔ آنے سے پہلے میں نے ساجد کو فون پر سب بتا دیا تھا۔ وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر ساجد بہت خوش ہوا۔ مجھے لے کر وہ ایک مکان میں گیا۔ یہ مکان ساجد نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ اس کا اپنا گھر دوسرے شہر میں تھا۔ میں نے ساجد سے کہا کہ مجھے اپنے ایم ڈی سے ملواؤ۔ جواب میں ساجد نے بتایا کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، کل تک آ جائیں گے تو ان سے ملوا دوں گا۔ میں مطمئن ہو گئی۔ منزل اب بس ایک رات کی دوری پر تھی۔ شہرت، پیسہ، عزت سب میری راہ دیکھ رہے تھے۔ رات کو ساجد ہوٹل سے کھانا لے کر آیا۔ کھانا کھا کر ہم نے کچھ دیر گفتگو کی اور پھر سونے کی تیاری کرنے لگے۔ یہ مکان 2-3 کمروں پر مشتمل تھا۔ ساجد نے ایک کمرہ مجھے دیا اور کہا کہ اندر سے لاک کر کے آرام سے سو جانا۔ میں دوسرے کمرے میں سونے لگا ہوں۔ میں اس کی شرافت پہ حیران رہ گئی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کمرے کو اندر سے لاک کر کے سو گئی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ جب سے سوئی تھی بس صبح ہی اٹھی تھی، ورنہ رات کو ایک آدھ بار آنکھ کھل جانا عام سی بات ہے۔ پورا جسم ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں چارپائی سے بمشکل ہی اٹھ پائی اور دروازے تک پہنچی۔ دروازہ ان لاک تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے رات کو میں نے دروازہ لاک کیا تھا۔ میں ساجد کو آوازیں دینے لگی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ساجد کہیں بھی موجود نہیں تھا، شاید ناشتہ لینے گیا ہو۔ میں نے سوچا اور وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ذہن میں جھماکے سے ہو رہے تھے۔ میں نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ عجیب دھندلا سا منظر ذہن میں گھوم گیا، جیسے 2-3 لوگ میرے جسم سے کھیل رہے ہوں اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے ہوں۔ یار تم نے تو کمال کر دیا، ان میں سے ایک نے کہا۔
جس کو ٹک ٹاک پہ دیکھ کر دل بہلاتے تھے، آج تیری وجہ سے حقیقت میں اس سے دل بہلا رہے ہیں۔ کہہ کہے بلند ہوئے۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ یہ کیسا خواب ہے؟ میں سوچ رہی تھی۔ ساجد کبھی واپس نہیں آیا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ خواب جیسا دھندلا سا جو منظر میرے ذہن میں ابھرتا تھا وہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ ساجد نے کھانے میں مجھے بے ہوشی کی دوا ملا کر کھلائی تھی۔ دروازے کے لاک کی ایک چابی اس کمینے کے پاس بھی تھی۔ رات کو وہ اور اس کے 2 دوست میرے ساتھ من مانی کرتے رہے۔ میرے لیے یہ بات ایسی نہیں تھی کہ میں اسے روک بنا لیتی۔ سب کچھ بھول کر میں نے ایک اور لڑکے کو کال کی اور اس کے پاس جا پہنچی۔ یہ دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ اس کے بعد میرا چلنے کا سفر جاری ہی رہا۔ اس لڑکے نے چند ماہ مجھے اپنے ساتھ رکھا اور دل بہلاتا رہا۔ جب اس کا دل بھر گیا تو اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا۔ پھر لگاتار 5 سال میں ہر رات بکتی اور بلکتی رہی۔ اگر ساجد کے پاس سے میں واپس اپنے گھر چلی جاتی تو شاید آج یوں لاوارثوں کی طرح سرکاری ہسپتال میں نہ پڑی ہوتی، مگر مجھے تو اپنے خواب پورے کرنے تھے، ایسے غیر ضروری خواب جن کی تعبیر کانٹوں بھرے راستے تھے۔ میں نے کئی ملکوں کا سفر بھی کیا۔ بینک بیلنس، گاڑی، سب کچھ میرے پاس تھا۔ اگر نہیں تھا تو سکون اور عزت نہیں تھی، اور نہ کوئی ایسا رشتہ جو اچھے برے وقت میں میرا غمگسار ہوتا۔ اور اس سب کی وجہ میری بھوک تھی، پیسے، دکھاوے اور شہرت کی بھوک۔ ایک بار مجھے گھر والوں کا خیال آیا تھا اور میں نے کسی کے ہاتھ ایک خطی رقم بھجوائی تھی۔ شاید میں اپنا پچھتاوا کم کرنا چاہتی تھی، مگر امی نے وہ رقم نہیں لی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں حرام کے پیسے نہیں چاہیے، اور شازیہ سے کہنا کہ تیرے جیسی اولاد ہونے سے بہتر ہے انسان بے اولاد ہی رہے، کیونکہ بے اولادی کا دکھ اولاد کی بے وفائی سے بہرحال کہیں کم ہوتا ہے۔ اسی کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرے گھر سے جانے کے چند ماہ بعد ابو فوت ہو گئے تھے۔ وہ دکان بھی نہیں کھولتے تھے کیونکہ ان میں لوگوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرے چھوٹے بھائی نے دکان سنبھال لی اور اب وہ ایک جنرل سٹور میں بدل گئی تھی۔ گھر کے حالات اچھے تھے مگر میرے حالات بدلنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک لڑکے نے مجھ سے شادی کی اور چند ماہ میں میرا سب کچھ اپنے نام کروا کر مجھے طلاق دے دی۔ وہ دن بھی آئے کہ میں ایک وقت کھانے کو بھی ترسنے لگی۔ کئی بیماریوں نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جس کی وجہ سے نہ پہلے جیسا حسن رہا تھا نہ جسم۔ آج سرکاری ہسپتال کے بیڈ پر پڑی موت کا انتظار کر رہی ہوں، مگر موت بھی ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ میں نے خود اپنی راہ میں کانٹے بوئے تھے، پھر بھلا پھول میرا مقدر کیسے ہو سکتے تھے؟ میری بھوک مٹ گئی تھی مگر ساتھ ہی میرا سب کچھ بھی۔